یہ پیاز، اور اس پیاز کی اگر لاکھوں قیمت لگائی جائے تو وہ کم ہے۔ اس غذا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیاز کا ذکر فرما دیا۔ پیاز کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہے جو آپ کی خواہش و خواب جو ہے آپ کے بچوں سے جڑا ہوا، اسے عروج و بلندی پہ انشاءاللہ یہ پیاز لے کر جائے گی۔ آپ کو آخر تک یہ ویڈیو دیکھنا ہے اور کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو کہاں سے واچ کر رہے ہیں۔ آخری راز کی باتیں میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، پہلے ہم پیاز کی غذائیت اور اس کی طاقت کو سمجھ لیتے ہیں۔ پیاز صرف ذائقہ نہیں بڑھاتا بلکہ ایک قدرتی دوا بھی ہے۔ قدیم زمانے سے اسے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ پیاز کے اندر جو اللہ نے وٹامن رکھا ہے، وٹامن سی، وٹامن B6، فولیٹ، فائبر، اینٹی آکسیڈینٹس، یہ تمام چیزیں جسم کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ یہ پیاز دل کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ پیاز خون کو پتلا کرنے میں مدد کرتا ہے، کولیسٹرول کم کرتا ہے، اور اگر آپ اس پیاز کا استعمال کرتے ہیں تو بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے۔ روزانہ کچی پیاز سلاد میں شامل کریں تو دل کی بیماری کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ یہ پیاز خون میں شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، خاص طور پر سرخ پیاز زیادہ فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ قوت مدافعت، اس پیاز میں موجود اینٹی آکسیڈینٹس جسم کو وائرس اور بیکٹیریا سے بچاتا ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی میں پیاز کا رس شہد کے ساتھ استعمال کرنے میں فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ مردانہ طاقت کے حوالے سے اگر میں اس پیاز کا ذکر کروں تو قدیم طب میں پیاز کو طاقت بخش غذا سمجھا جاتا تھا۔ یہ خون کی گردش بہتر کرتا ہے جس سے جسمانی طاقت بہتر ہوتی ہے۔ ہمارے بالوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ پیاز کا رس سر پر لگانے سے بالوں کا گرنا کم ہو جاتا ہے، نئے بال اگنے میں مدد اور خشکی میں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ ہمارے معدے کے لیے اس پیاز میں ہاضمہ بہتر کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ فائبر قبض کم کر سکتا ہے۔ کینسر جیسی خطرناک بیماری، پیاز میں کورسیٹین نامی اینٹی آکسیڈینٹ پایا جاتا ہے جو کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ہمارے جلد کے لیے پیاز کا رس داغ دھبوں میں مفید مانا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں لوگ پیاز کو طاقت کی علامت سمجھتے تھے اور بہت سارے ملکوں میں مزدوروں کو پیاز دیا جاتا تھا تاکہ طاقت بنی رہے۔ اس پیاز کو یونانی اور رومی سپاہی بھی جنگ سے پہلے استعمال کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے پیاز کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں بنی اسرائیل کے واقعہ میں اگر کوئی چیز مکمل نقصان دہ ہوتی تو اللہ اس کا ذکر خوراک کے طور پر کبھی نہ کرتا۔ تو اس بات سے سمجھ آتا ہے کہ پیاز حرام یا خطرناک چیز نہیں بلکہ ایک عام سبزی ہے۔ میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ پیاز میں اینٹی آکسیڈینٹس اور وٹامن ہوتے ہیں۔ نقصان صرف تب ہوتا ہے جب کوئی شخص پہلے سے معدے یا بلڈ پریشر کا مریض ہو اور حد سے زیادہ استعمال کرے۔ دواؤں کی طرح استعمال کرنا ہے، زہر کی طرح نہیں کھانا ہے، یعنی مقدار کم رکھے، فائدہ زیادہ ملے گا۔ پیاز کا ذکر باضابطہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ غذا کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں پیاز کا ذکر فرما دیا، اور اس پیاز کو اگر آپ اپنے بچے کو استعمال کرتے ہیں تو وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر اس کی وضاحت کرنے لگوں تو یہ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ آپ کے بچوں کا ذہن بالکل فریش رہے گا، صاف رہے گا، کسی طریقے کا کوئی اس کے ذہن دماغی ڈسٹرب نہیں بنے گا۔ اگر آپ اس پیاز کو کھلاتے ہیں تو ہر اس منزل پر وہ بچہ پہنچے گا جہاں
آپ کی خواہش ہے کس افراد کو پیاز کا استعمال نہیں کرنا ہے؟ معدے کی جلن، زیادہ کچی پیاز کھانے سے تیزابیت، سینے کی جلن، گیس بن سکتا ہے۔ پیاز کھانے کے بعد سانس کی بدبو آ سکتی ہے۔ بلڈ پریشر کم ہونا، جو لوگ پہلے سے بی پی لو کے مریض ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ الرجی، کچھ لوگوں کو پیاز سے الرجی ہو سکتی ہے، جیسے خارش، آنکھوں میں پانی، جلد پر دانے، خون زیادہ پتلا ہونا۔ اگر آپ خون پتلا ہونے والی دوا لے رہے ہیں، پیاز کا زیادہ استعمال کرنا آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اگر معدے کے مریض ہیں، السر یا شدید گیس والے مریض ہیں تو زیادہ پیاز سے آپ پرہیز کریں۔ سائنس کہتی ہے کہ پیاز میں کوئرسیٹن نامی اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو دل کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات دل سے کہنا چاہتا ہوں، پیاز کوئی زہر نہیں ہے، کوئی کیمیکل نہیں ہے، یہ کوئی نئی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے۔ یہ وہی پیاز ہے جو ہمارے بزرگ کھاتے تھے، جو روز سالن میں پکتی ہے۔ نقصان کب ہوتا ہے؟ جب حد سے زیادہ کھائے، بیماری کے باوجود لاپرواہی کرے۔ اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، زیادہ بھی نہیں، کم بھی نہیں۔ پیاز بھی نعمت ہے، بس مقدار صحیح رکھے۔ اور جبکہ غذا کی صورت میں اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرما چکا ہے۔ نعمت کو نعمت کی طرح استعمال کرے، آزمائش نہ بنائے۔ دل کے لیے مفید، قوت مدافعت بڑھانے میں مددگار، ہاضمہ بہتر، بالوں کے لیے مفید ہے، لیکن زیادہ مقدار آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ معدے کے مریض احتیاط سے استعمال کرے۔